اس کو خوب اچھال رہے تھے اور آپ اس کو قوم کو جو اس کے کانٹینٹ سے بتا رہے تھے، تو لٹل ڈیڈ آئی نو کہ اگلے دن ایک اور آڈیو لیک ہوگی۔ بارکیف اسی سے آپ چونکہ آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اور سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے جواب آپ کو میں ابھی دے دیتا ہوں اسی پیرائے میں، کہ اگر میں نے کسی اور کی آڈیو لیک کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیک کرتا ہوں۔ تو یہ ایک آپ بیٹھے ہیں، ایک اور کرسی لے آتے، ایک اور کرسی رکھ دو، آ جائیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 اپریل 2022 کی بات ہے، جب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی، اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، جو کہ آفیشیٹ کر رہے تھے آن بہاف، اسپیکر صاحب نہیں تھے، تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا، یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا ہوا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے۔ اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں۔ اس نے کہا جی نہیں۔ ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ یہ میں آپ سازش کا آپ کو پورا ایک جو لنک ہے وہ بتا رہا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری جو ہے اپروو کر دی۔ گورنر پنجاب تو مہینوں لگ گئے، انہوں نے سمری اپنے پاس لیے رکھی، اور اس طرح کی بے شمار امپورٹنٹ جو معاملات ہیں مملکت کے وہ صدر صاحب کے پاس ہفتوں پڑے رہتے ہیں، اٹارنی جنرل کی، اس طرح کی بے شمار فائلیں ہیں، لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری تھی وہ 20 منٹ میں انہوں نے اس کو اپروو کر دی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ سازش کی جو کہانی بیان کی گئی وزیر اطلاعات کی زبانی، اس کو من مان کر بغیر کسی سے پوچھے کہ بھائی بتائیے اس کا آپ کو جواب دے گا، میں دوں گا، شاہد عباسی دیں گے، یہ دیں گے، کوئی اور دے گا، فوراً اس کو ریجیکٹ کیا موشن کو، اور چلتے ہوئے فوراً عمران خان صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسمبلی اپنا برخاست کرنے کی اسمبلی میں بھیج دی صدر کو، قوم کو مبارک ہو، اور صدر صاحب 20 منٹ میں جو ہے وہ سمری اپروو کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد جس کے اوپر پھر اگلے 5 ماہ عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے اذہان کو کنفیوز کیا، جو ان کی اپنی پارٹی کے کور ممبرز ہیں ان کو پختہ یقین ہو گیا، جو فلوٹنگ ووٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں حالات کو دیکھ کر، ان کو کنفیوز کیا، اور عمومی طور پر قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیا، اور پاکستان کے جو تعلقات دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اس کے ساتھ بری طرح مجروح کر دیے۔ اور پھر اگلے 5 مہینے دن رات امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ملک کا سودا کیا، یہ ضمیر فروش ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے، جس کا
یعنی نہ کوئی وجود تھا، نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھی. اور آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غداری کا الزام اور وطن فروشی کا الزام، اس سے زیادہ کبھی اور گھناؤنی سازش اور کوئی ہو نہیں سکتی. ہم نے اور میں نے ڈے ون سے، ہماری پارٹی نے، تمام زعماء نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی برا فعل نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب انجام دے رہے ہیں، کہ ایک سازش کہہ رہے ہیں، ہمیں غدار قوم کے سامنے ٹھہرا رہے ہیں. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش مجھ پر ثابت ہو جائے یا ہماری جو کولیشن کو ثابت ہو جائے، تو میں، یہ قوم کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، مجھے پھانسی پہ چڑھا دے. یہ میں نے الفاظ کہے تھے. آج میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آج اس کا تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے. یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے، اور ہم نے یہ کھیلنا ہے، کھلانا ہے، جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے، اور نام نہیں لینا. کس کا؟ امریکہ کا. وہ تو تار ہی امریکہ سے آیا تھا، اور نام نہیں لینا. اور پھر جو آڈیو میں کیا ہے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو حواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب منٹس تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے. اور قوم کو بڑے اعتماد سے عمران نیازی نے، جو کہ ایک ان کا جو بھرپور اعتماد ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے میں کچھ چیز کے بارے میں کہہ سکتا، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ خودی یا خود اعتمادی جس کی بنیاد کا ہے، وہ آپ بہتر، پوری قوم بہتر جانتی ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے، اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے، مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو عزت ہے، اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا، اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا. لفظ ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے کھیلنا ہے، نام نہیں لینا. اور واقعی سے کہتے ہیں جناب وہ آپ، میں، آپ اور فارن سیکرٹری وہ آ جائیں، اور شاید اس زمانے کے جو فارن منسٹر تھے وہ آج آ جائیں گے، تو منٹ تو ہم نے بنانے ہیں. اب میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں قوم کو، میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی، اور وہ سازشی چہرے کون ہیں؟ وہ عمران نیازی اور ان کا ٹولہ. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور اس میں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا. اور پھر یہ خدا کا نظام ہے. دیکھیں، یہ خدا نہ خواستہ ابہام 10 سال رہ سکتا تھا، 20 سال رہ سکتا تھا، 10 مہینے رہ سکتا تھا، کون جانتا ہے. لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس قوم کے اوپر مہربانی کرنی تھی، یا ہم جیسے خطا کاروں کی اپنا گواہی، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کلین چٹ ملنی تھی کہ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے. میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف. ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے، اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.